بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ محترم سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توحید ہے وہ ایک سب سے بڑا اور اہم واجب ہے ایک انسانیت پہ، کیونکہ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ اس کائنات کا اللہ تبارک و تعالیٰ خالق، مالک اور رازق ہے، اور اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ تو عزیز و ساتھیو، وہی رب ذوالجلال جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، عبادت کا بھی، ہماری عبادت کا بھی وہی لائق ہے، ہمیں اسی کی ہی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو کس کی؟ اپنے رب کی۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی، تم سے قبل جتنے بھی لوگ ہیں انہیں اسی رب نے پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا تمہارے لیے۔ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اسی رب نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، اور اس پانی سے پھر زمین سے تمہارے لیے وہ نکالا جس میں تمہارے لیے ثمرات اور تمہارے کھانے پینے کا جو رزق ہے، رزق لکم، تمہارے لیے اس سے رزق نکالا۔ اس کے بعد فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارنے والا مت بناؤ۔ تو عزیزو اور ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے بھی اس کائنات کو عبادت کے لیے اور توحید کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور تمام انبیاء علیہم السلام کی جو دعوت تھی وہ اسی توحید پہ تھی۔ جو بھی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوم کی طرف بھیجا ہے، اس نبی نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے علاوہ جتنے بھی معبودات ہیں انہیں چھوڑ دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، تحقیق ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تاکہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچیں، جو غیر اللہ کی عبادت ہے اس سے بچیں، شرک سے بچیں۔ تو عزیزو اور ساتھیو، توحید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، ہر انسان کے اوپر لازمی ہے۔ اسی توحید کی وجہ سے ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں، اسی توحید کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو پہچان سکتے ہیں۔ اسی توحید اور ایمان کی بنا پہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی نیک عمل کر سکتے ہیں، اور اسی توحید کی بنا پر ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ اگر توحید نہیں ہے تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں، اور اگر توحید نہیں تو انسان چاہے برائی سے بچتا رہے پھر بھی اسے اس کے بچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عزیز دوستو ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی، جو کہ ان کی زندگی ہمارے لیے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے نمونہ ہے، ایک بہترین مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ تمام لوگوں کے سامنے دعوت جہریہ کریں، کھلم کھلا دعوت کا اعلان کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریش کے جو قبیلے تھے انہیں آواز دی، انہیں پکارا، صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے انہیں آواز دی۔ جب سارے جمع ہو گئے، جب جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو،
اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج اور ایک بہت بڑا لشکر ہے جو آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا آپ میری بات کو سچ مانو گے؟ کیا آپ میری بات کو مانو گے؟ تو سب نے یہی کہا کہ کیوں نہیں، ہم نے تو آپ کو صادق و امین پایا ہے، آپ تو ہمارے قبیلے کے، آپ تو مکے کے صادق و امین ہیں۔ تو عزیز و ساتھیو، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، جس طرح اگر میں تمہیں ایک لشکر سے ڈراؤں اور تم میری بات کو سچ مان لو گے، اب میں تمہیں ڈرانے آیا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم فلاح پا جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہہ دو، فلاح پا جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ یہ کلمۃ التوحید ہے، اسی کو سمجھنے سے اور اس کے ارکان کو سمجھنے سے اور اس کے واجبات کو اور اس کی شروط کو سمجھنے سے ہی انسان کا جو ایمان ہے وہ پختہ اور پکا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، آج ہمارے نوجوان، ہماری امت اسلامیہ نماز سے کیوں دور ہے؟ اللہ کی عظمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، کتنی بڑی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ ہم لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں، دین سے دوری، والدین کی نافرمانی، زبان پہ گالی گلوچ، ہر قسم کے جو گناہ ہے، ہر قسم کی جو برائی ہے وہ ہمارے نوجوانوں میں پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیو، اس کی سب سے جو بنیادی وجہ ہے وہ توحید سے دوری ہے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ میرے بھائیو، اگر کسی کو نماز کا پابند بنانا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پہلے بتانی پڑے گی۔ کسی کو زکوٰۃ کا پابند بنانا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بتانی پڑے گی کہ مال و دولت اللہ نے ہی دیا ہے۔ کسی کو روزے کا پابند بنانا ہے تو اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بتانی پڑے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ کسی کو حج کا پابند بنانا ہے اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سیکھنی پڑے گی۔ غرض یہ کہ توحید ہر خیر کی اساس ہے اور توحید سب سے پہلا واجب ہے۔ توحید میرے بھائیوں سب سے پہلا واجب ہے، جس واجب کو لے کے 1,24,000 پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی قوموں کی طرف آئے۔ ٹھیک ہے، ان قوموں میں جو گناہ پائے جاتے تھے، جو بیماری اور جو برائی پائی جاتی تھی وہ الگ بات ہے، ان کا بھی تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اخلاقی جو برائی تھی ان سے بھی روکا، مگر جو اساسی اور بنیادی جو دعوت تھی وہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ دوسری عبادت کو چھوڑ دو۔ تو میرے بھائیو، جب ہم توحید ربوبیت سیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور پوری کائنات کو رزق دینے والا ہے، توحید الوہیت سیکھیں گے، توحید اسماء و صفات سیکھیں گے کہ ہمارا رب کریم کن کن صفات کا حامل ہے، ہمارے رب کریم کی کون کون سی صفات ہیں۔ تو عزیز و ساتھیو، اس کے ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرنا آئے گا۔ جب ہم توحید سیکھیں گے تو توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ ہمیں ہر اس نیکی کے کام پہ لے جائے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور ہر اس برائی سے یہ توحید اور یہ ایمان اور یہ توحید ہمیں ہر اس برائی سے منع کرے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو عزیز و ساتھیو، اس مجلس میں کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سیکھنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان سیکھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی عظیم ذات ہے۔ ہمیں توحید اسماء و صفات کا مطالعہ کرنا ہوگا، ہمیں توحید الوہیت کے ایک باب کا مطالعہ کرنا ہوگا کہ اس توحید میں کیا کیا مسائل ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت
کے لیے قرآن کھولنا ہوگا اور کتابیں کھولنی ہوں گی، اور اہل علم سے رابطہ کرنا ہوگا، تاکہ وہ ہمیں بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم ذات ہے، جس نے ہمیں اس کائنات میں پیدا کیا اور رزق بھی دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت اسلامیہ کے نوجوانوں کو صراط مستقیم پہ چلائے اور انہیں رب ذوالجلال کی عظمت اور رب کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔